جہاں تک اس طرح کے شکوک شبہات کا تعلق ہے، کسی نے مجھ پر کالا جادو نہ کر دیا ہو یا ایسا نہ ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وہم سے نکال لیجئے۔ بہت حد تک یہ وہم ہے جو آدمی کے ساتھ وہی کر دیتا ہے جو کالا جادو کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جب آدمی ایک بار وہم میں مبتلا ہو گیا تو پھر کسی کو کالا جادو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہم ہی بہت کافی ہے۔ اور بڑا سائنسی ذہن بنائیے اپنا، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ آپ غور کریں، ہو سکتا ہے کوئی تدبیر غلط ہو گئی ہو، اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کیجئے، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جس کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت ہے تو اپنا کام چھوڑ کے تحقیق کر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا ہے اور وہ شب و روز کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ہمارے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں اور اس سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول کو بھی یہی تلقین کی گئی تھی جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ آگے یہود کے ساتھ معاملہ پڑنے والا تھا، یہ اندیشہ تھا کہ وہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اندیشہ تھا کہ وہ جادو کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ آپ کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے رب سے پناہ مانگیں۔ تو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں جو وہ دعائیں ہیں ان میں اللہ سے پناہ چاہی گئی ہے، تو ہمیشہ ان کو پڑھتے رہیے اور اپنے آپ کو وہم سے بچائیے۔ وہم کالے جادو سے زیادہ بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ یہ آپ کی شخصیت میں داخل ہو گیا، اس کے بعد پوری شخصیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔